तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सिविक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 रियासत, उसका आज सवाल नंबर 5 है कि रियासत की तख्लीक में किन किन अवामिल ने अपना किरदार अदा किया, वज़ाहत कीजिए। यानी जो रियासत है वो कैसे बनी, उसके बनने में किन किन अवामिल ने अपना किरदार अदा किया। रियासत की इब्तिदा का तारीखी नज़रिया या अर्तकाई नज़रिया, इसका यहाँ से शुरू होता है जवाब। तो आपने लिखना है कि रियासत की तख्लीक में किन किन अवामिल ने जो किरदार अदा किया वो दराई झैल है। ठीक है, आपने पहले लिखना है रियासत की इब्तिदा का तारीखी नज़रिया। रियासत की इब्तिदा कैसी हुई, इस सवाल का जवाब देते हुए मुफक्किरीन ने यके बाद दीगर कई नज़रियात तरतीब दिए। बाज़ ने रियासत कुव्वत के इस्तेमाल का नतीजा है कहा है, कुछ इसे तख्लीक रब्बानी कहते हैं, बाज़ इसको ख़ानदान की बढ़ती हुई शक्ल साबित करना चाहते हैं, और मुतअद्दिद मुफक्किरीन ने रियासत को एक मुआहदे का नतीजा ठहराया। इस नज़रिया में जुज़वी तौर पर सच्चाई होगी, लेकिन किसी एक की वजह यानी किसी एक को वजह तख्लीक रियासत करार देना मुनासिब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक इसका मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि ताकत के इस्तेमाल से हुई, कुछ कहते हैं अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं ख़ानदान इकट्ठे हो गए। लेकिन सब को इकट्ठा सच्चा मानना बड़ा अजीब है, क्योंकि सब के तरीक़ाकार अलग अलग हैं। यहाँ से ये नज़रिया 20वीं सदी में बहुत मकबूल हुआ। इसे तारीखी या अर्तकाई नज़रिया कहते हैं। इस नज़रिया को सबसे बेहतर समझा जाता है जो ये है तारीखी नज़रिया। ठीक है, इस नज़रिया ने पहले से जन्म लेने वाले मुख्तलिफ नज़रियात का ज़ोर तोड़ दिया। आजकल इस नज़रिया को दुरुस्त समझा जा रहा है। डॉक्टर गार्नर के अल्फाज हैं, रियासत को अल्लाह ताला ने तख्लीक नहीं किया और ना ये क़ुव्वत का नतीजा है, यह मुआहदे की वजह से भी नहीं बनी और ना ही महज ख़ानदान फैलने का नतीजा है। ठीक है, ये गार्नर कहता है। डॉक्टर लिकाक क्या कहता है कि रियासत एक मखसूस ज़माना की पैदावार नहीं है और ना ही किसी मनसूबाबंदी का फल है, बल्कि मुसलसल अमल और मुसलसल अर्तका ने इसे मौजूदा शक्ल दे दी। ये एक मुख्तसर सवाल का जवाब भी है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका मतलब बनता है। और पीछे ये कि कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने नहीं बनाई, बल्कि ये इकट्ठे लोग रहते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये ज़रूरियात बढ़ती गई और रियासत वजूद में आती गई। ये तारीख़ के लम्बे अमल की जारी रहने के बाद बनी। रियासत को तख्लीक करने में मुद्दों का अमल कार फरमा है। कई रियासत जो है रियासती अवामिल हैं कि असरात ने इसे परवान चढ़ाया, कई अवामिल ने के जो असरात हैं उन्होंने इसे परवान चढ़ाया। खूनी रिश्तों ने इसकी इब्तिदा में मदद दी, ताकत ने अपना रंग दिखाया, मजहब की बदौलत भी ये मंजिल करीब जा रही। लोग बतदरीज सोचते सोचते शऊर पाते गए, बेहतर से बेहतर का असूल इंसान का मतमे नज़र रहा। इंसानों की सोच ने उन्हें मुतहदा होने का रास्ता दिखाया। इन मुतअद्दिद अवामिल का नतीजा रियासत बना। ठीक है, यहाँ से इस पूरे का मतलब ये बनता है कि यहाँ ये बात वो बताना चाहते हैं कि रियासत बनी कैसे है। पहले तो रियासत नहीं थी ना, मुल्क नहीं होते थे, लोग इकट्ठे रहते थे, तो कैसे बनी। तो यहाँ पे आता है कि खूनी रिश्ते थे, फिर इकट्ठे होते गए, ताकत ने अपना रंग दिखाया, फिर मज़हब आ गया, फिर लोगों में थोड़ा थोड़ा शऊर आता गया। देखो, अब पहले ज़माने में बाथरूम नहीं होते थे, तो मौजूदा दौर में बाथरूम आ गया। पहले दौर में लोग दरियाओं से, कुओं से पानी लेके आते थे। आजकल घरों में वाटर पंप सिस्टम है और वाटर सप्लाई का पानी आता है। तो ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता जो है इकट्ठी आई। रियासत एक दरख्त की मानद है जिसकी परवरिश में ज़मीन, बीज, पानी, हवा, रोशनी, खाद और इंसानी मेहनत और कई अवामिल शामिल हैं। यहाँ तक का मतलब बनता है कि रियासत जो है एक दरख्त की मानद, जिस तरह दरख्त को पानी, हवा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो दरख्त बन जाता है, इस तरह रियासत को भी ये आबादी, इलाका, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी साथ साथ मिलती गई तो ये रियासत बन गई। यहाँ से रियासत एक दरख्त की मानद है। ठीक है, ये हो गया है
درخت ایک دن یا ایک چھوٹے سے عرصے میں نہیں اگتا، درخت بننے تک پودے کو بہت سی منازل طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہی حال ریاست کا رہا ہے۔ کافی عوامل اپنے طور پر کار فرما رہے اور ریاست نمودار ہوئی۔ ریاست کی تخلیق میں مندرجہ ذیل عوامل نے اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ ریاست کی جو تخلیق ہے اس کے لیے مندرجہ ذیل عوامل نے اپنا کردار ادا کیا۔ پہلی ہیڈنگ دینی ہم نے رشتہ داری۔ سر ہنری مینے نے ریاست کی تخلیق میں خاندان اور قبیلے کو واحد سبب قرار دیا۔ ریاست کی تخلیق کا عمل شروع ہوا تو کئی عوامل مل جل کر یا یک کے بعد دیگر سے کام کرتے رہے۔ ان میں خونی رشتوں کو سب سے اہم عنصر کہا جاتا ہے۔ ارسطو نے ریاست کو خاندانوں کا مجموعہ لکھا ہے۔ فرانسیسی فلسفی ژان بودان ریاست کی ابتدا، قیام اور استحکام میں سب سے بڑا عنصر بیان کیا ہے۔ رشتوں کی بنیاد پر عصبیت ابھرتی ہے۔ اس عصبیت نے خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے یا قبیلے منظم ہوئے۔ رشتوں کی بنیاد پر عصبیت ابھرتی ہے اور اسی عصبیت نے خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا۔ قبیلے منظم ہوئے، اقتدار سربراہ قبیلہ کو ملا۔ جو اقتدار ہے سربراہ قبیلہ کو ملا۔ یہاں پہ عصبیت سے مراد ہے کہ مل جل کر اکٹھا رہنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، پیار محبت کا، ساتھ میں مل جل کر، اور ایک ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اس طرح مل جل کر رہنا ہے، اس کو عصبیت کا نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہو گیا۔ یوں ایک علاقہ میں قبیلوں کو بلا شرکت غیر کنٹرول ملا تو ریاست کے قیام کا راستہ ہموار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو بڑا ہوتا تھا اس کو قبیلے کا سردار بنا دیا جاتا، تو اس طرح یہ ایک ریاست کی طرف اٹھتا ہوا ایک قدم ہے۔ سیاسی تنظیم نمودار ہوئی اور دیگر عوامل کے تعاون سے تنظیم بالآخر ریاست کی شکل میں ڈھل گئی۔ میک آئیور ہے کیا کہتے ہیں، نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خونی رشتوں نے معاشرہ بنایا اور معاشرے میں بعد ازاں ریاست قائم ہوئی۔ یقیناً معاشرے میں موجود خاندانوں اور قبیلوں نے لوگوں کو منظم کیا اور اپنے مفادات کے لیے وہ بتدریج منظم ہوتے گئے اور اس طرح ریاست کی صورت اختیار کر گئے۔ یعنی لوگ اور خاندان اکٹھے ہوتے گئے اور اپنے مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اکٹھے ہوتے گئے اور ریاست اختیار کر گئے۔ یہ سارے لوگ اکٹھے مل کر ریاست بنا دی۔ ٹھیک ہے، پھر کون سی مین چیز آتی ہے ریاست بننے میں؟ مذہب۔ انسانوں کا مذہب سے واسطہ شروع سے رہا ہے۔ الہامی کتابوں میں پہلا فرد حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبر کہا گیا ہے۔ ان کے بعد بہت سے پیغمبر آئے، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغامات لائے، الہامی کتابیں اتریں، شریعتیں آئیں اور زندگی گزارنے کے بارے میں احکامات الہیہ عوام تک پہنچے۔ ہر پیغمبر کے ماننے والے منظم ہوئے۔ مذہب نے بسا اوقات خونی رشتوں پر بھی فوقیت حاصل کر لی۔ عوام مزید مجتمع ہوئی ہے۔ مشترکہ طور پر رسولوں کے تحت زندگی بسر کرنے کی ترغیب مذہب نے دی۔ جب کسی مضبوط قبیلے نے ایک مخصوص مذہب کو اپنا لیا تو دو عناصر باہم متضامن ہوئے، رشتہ داری اور مذہب دونوں ملے تو عوام کے گروہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ خونی رشتوں میں اور مذہبی ہم آہنگی نے عصبیت کو اور زیادہ طاقتور بنایا۔ نیز عوام میں حکم ماننے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے جذبوں کو فروغ ملا۔ مذہب نے جادو کا اثر ظاہر کیا، لیکن رشتہ داری کے ساتھ مل کر عوامی اتحاد میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ یہاں سے یہاں تک کا مطلب بنتا ہے کہ مذہب لوگوں میں آیا، پھر والدین میں آیا، بچوں میں پھر آیا، بچوں سے پھر ان کے بچوں میں آیا، اور اس طرح ایک بڑے افراد میں آیا۔ مثلا شہر کا کوئی سردار تھا یا بڑا لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھے، تو ان میں سے آگے لوگوں نے مذہب اپنا لیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو اس دنیا میں متعارف کرایا، تو اس سے آگے جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے وہ مذہب آگے پہنچایا، اور اس طرح پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی مذہب اپنا لیا۔ تو تیسرا جو عوامل ہے قوت۔ ریاست کو وجود میں لانے کے لیے قوت نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طاقت کے استعمال سے ریاست وجود میں آئی ہے۔ زمانہ ماضی میں مختلف قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں اور قبائل کے سردار نے اہمیت اختیار کر لی۔ کامیاب ہونے والے سردار حکمران بن گئے اور ریاست
تخلیق کے عمل میں آئی، یعنی جو قبیلے تھے وہ لڑتے تھے اور جو بڑا قبیلہ تھا یعنی زوراور وہ ان کا سردار بن جاتا تھا، تو اس طرح ریاست تخلیق میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کون سی ہے، اس سے اگلی بات ہے کہ سیاسی شعور، اور کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ریاست تخلیق کے وجود میں آئی؟ سیاسی شعور۔ اس میں ہم وہ ساری باتیں بتانی ہیں جن کی وجہ سے ایک ریاست وجود میں آئی ہے۔ سیاسی شعور کی بنا پر افراد میں بیداری پیدا ہوئی، لوگوں نے اپنے حقوق کی پہچان کی، آزادی کا مطالبہ ہوا، انتخابات عمل میں آئے، لوگوں نے اکٹھی زندگی گزارنا شروع کر دی، اجتماعی زندگی اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے انہیں ایک ادارے کی ضرورت پیش آئی جو ریاست کی شکل میں معرض وجود میں آئی۔ تو یہاں تک 5واں سوال مکمل ہوتا ہے، تو آج تک یہی، انشاءاللہ کل اگلا سوال کریں گے۔ تو میں اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کسی قسم کی بات، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا میری وضاحت میں کوئی کمی بیشی ہو رہ گئی ہو تو مجھے ضرور کمنٹ، کال، میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ سر یہ کمی ہے، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں وہ ضرور دور کروں گا۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی، یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ساری ویڈیو سرچ کریں سکتے ہیں، یہاں پہ